الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم پردہ نشین خواتین، اللہ رب العزت کا بے انتہا اس کا احسان ہے، اس نے اپنے کرم سے، اپنے مہربانی سے ایسے پرفتن ماحول کے اندر اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے اور آخرت کی فکروں کے لیے، اور پھر اسی طرح ہر قسم کی برائیوں سے جو ایمان کو خراب کرنے والی ہے، اسی بچنے کی فکر میں اللہ نے ہم کو جمع فرمایا۔ محترم خواتین، چند باتیں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، خیال رکھے، بات کو دھیان دیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر دنیا کے نظام چلانے کے لیے اللہ نے اتنا بڑا نظام بنایا ہے، اور پھر یہ سارا نظام وقتی طور پر اللہ نے بنایا، ایک وقت ہے اور وقت کے ساتھ یہ سارا دنیا کا نظام ختم ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ نے انسانوں کے لیے رہنے کا مقام جنت کی شکل بنائی، اور پھر اسی طرح عذاب کی شکل جہنم کی بھی بنائی ہے، اور جنت کے راستے بتائیں اور جہنم کے بھی راستے بتائیں، اور پھر فرمائے کہ جنت کی طرف چلو، اور پھر فرمائے کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور جنت میں جانے والے جو اعمال ہیں، سب سے پہلے وہ عمل ایمان کی کیفیت ہے۔ ایمان سب سے بڑی چیز ہے جو آدمی کو جہنم سے بچانے پر آمدہ ہوتا ہے۔ اور ایمان کے جو قول ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اس کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس ایمان کے ساتھ اعمال بھی دیے ہیں، تاکہ اس اعمال کے ذریعے سے ہمارے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو اور ہمارے ایمان کے اندر نورانیت پیدا ہو۔ اور پھر اس کی مثال اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی، جیسے اللہ کی بات ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ۔ اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں اس ایمان کی مثال اس طرح ایک درخت، ایک جھاڑ کی مثال دے کر بتاتے ہیں۔ وہ جھاڑ کی جڑیں اللہ رب العزت نے زمین کے اندر اس کو مضبوط کر دیا، اور پھر اس کی شاخیں آسمان کی طرف جانے لگتی ہیں، اور پھر اس شاخوں کی مثال دے کر اس طرح فرمائے کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ جھاڑ زمین کے اندر گڑ گیا ہے، جس کا تنا اور آسمان پہ چلے گیا، اور اس کی پھلیں آسمان سے آنے لگتی ہیں۔ تو اس انداز کے ساتھ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا مفہومی طور پر، کہ جب بندہ ایمان کے ساتھ مضبوط ہو کر اور اس کے متعلق سے اعمال پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، وہ اعمال اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت اس اعمال کے فیصلے آسمان سے زمین پر نازل کرتے ہیں۔ محترم خواتین، جب بندہ اچھے عمل کرتا ہے اچھی ایمان کے ساتھ، اللہ رب العزت بھی اچھے فیصلے کریں گے۔ اللہ کے فیصلے برکت کے ہیں، اللہ کے فیصلے راحت کے ہیں، اللہ کے فیصلے رحمت کے ہیں، اللہ کے فیصلے مغفرت کے ہیں، اللہ کے فیصلے ہدایت کے ہیں، اللہ کے فیصلے مدد کے ہیں، اللہ کے فیصلے صحت کے ہیں، اللہ کے فیصلے عافیت کے ہیں، اللہ کے فیصلے تمام مصیبتوں کو دفع کرنے کے ہیں۔ بہت سارے فیصلے اللہ کے ہیں۔ تو محترم خواتین، جیسے اعمال ہم کرتے رہیں گے ویسے فیصلے اللہ کے پاس آتے رہیں گے۔ جیسے ایک دو تین مثال ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو،
ذرا میرے بات کو ذرا اچھی طرح دھیان سے سننا، اور سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ ایک تو جو میں بات شروع کیا ہوں، جنت میں جانے کے لیے ایمان ہونا ضروری، اور یہ اس کے بارے میں بات چل رہی ہے ہمارے سامنے۔ اور ایمان کی مثال میں ایک جھاڑ کی طرح دیا ہوں، جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کا جو ہے تنا آسمان میں ہے، اور پھر اس کے پھلیں آسمان سے آتے ہیں، وہ بات ہمارے سامنے چل رہی ہے۔ اور جیسے اعمال ہوں گے ویسے پھلیں ہمیں ملیں گے۔ جیسے نماز سمجھو، نماز ایمان والے کے لیے جو ہے فرض ہے، اور بے ایمان والے کے لیے نماز کوئی فرض نہیں ہے۔ ہم اللہ کے ذات پر ایمان لے کے آئے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور جو اس کے بعد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مکار ہے، اور اسی طرح دغاباز ہے۔ اور ان فرمایا کہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد آپ کی دین کی محنتیں ہم پر رکھی گئی ہیں، اور دین پر چلنا اور دین کی محنت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے متعلق سے اس بات پر ہمارا ایمان رہ گیا الحمدللہ۔ اب اس ایمان میں داخل ہونے پر سب سے بڑی ذمہ داری ہماری نماز ہے۔ نماز ایک اللہ کے جانب سے فرض ہے، پڑھیں گے تو اجر ملے گا، اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے جانب سے پکڑ ہوں گی، سزا ہوں گی۔ سزا بھی بڑی سخت ہے اللہ کے پاس، اور اس کی جزا بھی بڑی بہترین ہے۔ اب جیسے دنیا کے اندر ہی لے لیں، یہ نماز ہمیں اللہ کے پاس سے دنیا میں کیا لے کر آتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان حدیث کو خلاصوں کو ہم سامنے رکھ کر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کے کلام کو ہم سامنے رکھ کر بات کریں گے۔ فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو یوں فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ دیکھو، اللہ کی رحمت جس پر جو ہے کھل گئی، وہ انسان جو ہے ہر ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ اب جیسے ہی ہم نماز پڑھنے کے لیے رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور اللہ رب العزت کو اوپر سے آسمان کے دروازے ہم پر رحمت کے کھل گئے، اور یہ فرمائے کہ نماز ہمیں برائی سے بھی روکتی ہے۔ کتنے بیچارے مردیں ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھیاں ہیں، اور پھر اسی طرح جوان لڑکیاں ہیں، کئیوں قسم کی برائیوں میں مبتلا ہیں، لیکن برائیوں سے بچانے والی چیز نماز ہے، اور نماز صحیح ہوگی تو برائی سے ہم بچ سکیں گے انشاءاللہ۔ نماز ایسی زبردست طاقت رکھنے والی ہے، وہ شیطان کو منہ کالا کر دیتی ہے، اور گھروں کے اندر راحت پیدا کرتی ہے، اور چہرے میں نورانیت پیدا کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے چہرے کو جو ہے بہترین خوبصورت بنانے کے لیے دنیا کی کئیوں چیزیں کیمیکل کی بنی ہوئی سے ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس پر یقین کرتے ہیں اس کے ذریعے سے میں خوبصورت بن جاؤں گی، لیکن اس کا رنگ آتا ہے، نور نہیں آتا۔ نور الگ ہے، رنگ الگ ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ کہ جو بندے جو ہے، بندیاں جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے نماز جیسے جو ہے شکل اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے چہرے میں جو ہے نورانیت دے دیتے ہیں، رونق دے دیتے ہیں۔ اس لیے فرمائے کہ جو ہے جو آدمی صبح سویرے نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ رب العزت اسے جو ہے اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دیتے ہیں، اور شیطان اس کو اسے دفع کر دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ اور ان فرمائے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، جو پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ اس کو 5 انعامات دیتے ہیں۔ سب سے بڑا انعام دنیا کا اس کی روزی کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ آج کتنے لوگ بیچارے روزی کے لیے سے پریشان ہیں، اور کئیوں قسم کی مجبوریوں میں مبتلا ہیں، کوئی قرضوں میں ہے، کئی جو ہے ایسے قرضیں جو سود کے شکل میں قرضوں میں کئیوں قسموں میں مبتلا ہیں۔ اب مجھے اس سے لمبی بات کرنا نہیں ہے، بس اتنی بات ہے، روزی کے لیے سے کئیوں پریشان ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ میں روزی کے اندر، نماز کے اندر روزی کے فیصلے کرتا ہوں۔ اب ہم اپنے نماز کو ہمیں جاندار بنانے کی فکر کرنا، ایک تو نماز کو اہتمام کرنا ہے اور صحیح پڑھنا ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کی مدد لینا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے نماز پڑھ لے اٹھ کو چلے گئے، ایسا نہیں۔ ہمارے دل میں پورا یقین ہونی چاہیے، یہ نماز صحیح معنوں میں اللہ رب العزت ہم سے وعدہ کیے، نماز ہی کے ذریعے سے ہمارے مسائل حل ہوں گے اور ہماری ضرورتیں پورے ہوں گی۔ اس یقین کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، قدر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ وہ نماز ضرور بھی ضرور ہمیں اللہ رب العزت کی جانب سے مسائل، ہماری ضرورتوں کو پورا کرائیں گے۔ سب سے بڑی ضرورت ہماری روزی، چاہے وہ روزی کھانے کے لیے سے ہو، کپڑے کے لیے سے ہو، ہماری ضرورتیں زندگی جتنی ہیں وہ ساری ضرورتیں جو ہے روزی میں شمار ہیں۔ تو میں ایک مثال دیا ہوں ہمارے ایمان کے ساتھ، جو اعمال والی نماز جیسے میں مثال دیا ہوں۔ اب یہ نماز کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، کل قیامت میں سب سے پہلے نمازی کا حساب ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے، میرے بندی، اے میرے بندوں، کہ میں نے تم پر نماز فرض کیا تھا،
اس کے متعلق سے تم جو ہے میرے سامنے تمہاری نمازوں کو پیش کرو، تاکہ سب سے پہلے میں تمہاری زندگی کا معاملے میں نماز کو دیکھوں، تمہاری زندگی میں کتنی نماز کی پابندی تھی۔ تو محترم خواتین، وہ دن ہوگا جس میں اللہ ہم سے پوچھیں گے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، وہ سارے انسانوں کے سامنے ہمارا نام لے کر، خاندان کا نام لے کر، ماں باپ کا نام لے کر، علاقے کا نام لے کر، فلانے کی بیوی بول کر، اللہ رب العزت فرشتوں کی جانب سے سارے مجمع میں ہمارا نام لے کر پکاریں گے۔ اور یہ یقینی بات ہے، یہ بات میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے، جو حدیث کے اندر فرمان ہے، اول یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، کل قیامت میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نماز ہی کے بارے میں حساب لیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہے نماز صحیح نکل گئی، سارے عمل صحیح نکلیں گے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں فرشتے ہمارے نام اعمال میں نماز کے حساب رکھیں گے۔ آج خوش نصیب ہیں وہ بندیاں اور خوش نصیب ہیں وہ بندے جنہوں اپنی زندگی کے اندر نماز کی پابندی کیے ہیں اور نماز کو جو ہے نہیں چھوڑے ہیں، اور آگے بھی ارادہ بھی کریں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی سے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آج سے توبہ کر لیں، اے اللہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے، ہم سے بہت بڑی جو ہے بات ہو چکی ہے کہ جو ہم نے نماز چھوڑ کر غفلت کے ساتھ زندگی بسر کی ہیں، آج سے ہم پابندی کرتے ہیں، نماز ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے محترم خواتین، کل قیامت میں جو ہے سارے انسانوں کے سامنے ہم سر اٹھا کر اللہ کے سامنے بات کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے کہ سب کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، شرمندگی کی صورت دیکھنی پڑیں گی، جہاں پر ہمارے پیٹ کی اولاد بھی، ہمارے بچے بھی رہیں گے، ہمارے ماں باپ، ہمارے خاوند بھی رہیں گے، سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے جو ہے وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے، وہاں پر افسوس ہونے سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر ہم اپنی زندگی کو صحیح کر لینے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑا کام بھی نہیں ہے، نماز بہت آسان عمل ہے۔ اللہ نے ہم کو جو ہے نماز اس لیے دیے تاکہ ہماری ضرورتیں ہم نماز پڑھ کر اللہ سے بول سکیں، اللہ سے ہم لے سکیں۔ اسی لیے اللہ نے ہم کو نماز جیسی دولت ہم کو نصیب فرمائی۔ تو ایمان کرنے والی بات میں، اعمال میں بات آئی، اور اسی طرح یہ جنت میں جانے والی چیزیں ہیں یہ، اور اسی طرح فرمایا کہ جہنم میں جانے کے لیے ایمان کے خلاف والی چیزیں وہ شرک ہے، کفر ہے۔ شرک اللہ رب العزت کو بہت بڑا جو ناپسندیدہ عمل ہے، اور کفر بھی اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ جو بیچارے دیوتاؤں کے پیچھے جاتے ہیں، یا اسی طرح جو جھاڑ جھڑولوں کے پیچھے جاتے ہیں، پتھروں کے پیچھے جاتے ہیں، یہ سارے جو ہے اللہ کو چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے پتھروں سے، جھاڑوں سے پوجنے والے ہیں اور ان سے مدد مانگنے والے ہیں۔ یہ سب جہنم میں جانے کی چیزیں ہیں، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی جو ہے طاقت نہیں ہے۔ ایک مثال سمجھنے کی میں آپ کو دیتا ہوں، بہت اہم مثال ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بچہ بیچارہ جو ہے اپنی ماں سے پرورش کیا، ماں اسے اچھی طرح جو دیکھ بھال کی، اس کا خیال کی ہے۔ اب وہ بچہ جو ہے اپنی ماں کو چھوڑ کر دوسری عورت کو کہنے لگتا ہے یعنی میری ماں نہیں ہے، انہیں وہ میری ماں ہے۔ تو اب بتاؤ میرے ماں بہنوں کہ اس کے اندر جو ہے، اس ماں کے اندر کتنی دل میں جو ہے ناراضگی پیدا ہوں گی، اس کے دل میں کتنا دکھ پیدا ہوگا۔ ارے میں نے تجھے پالا پرورش کیا، میں نے تجھے دودھ پلایا اور اتنا تجھے بڑا کیا ہوں، اتنا جو ساری چیزیں میں اپنی قربانی دی، آج تو اتنا سارے ہونے کے بعد تو کہتا ہے میں تیری ماں نہیں ہوں۔ تو دوسرا جو ہے عورت کی طرف اشارہ کر کے بتاتا وہ میری ماں ہے۔ تو میں محترم خواتین مثال سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں، اللہ رب العزت ہمیں اتنا کھلا رہے ہیں، اتنا پلا رہے ہیں، ہماری اتنی مدد کر رہے ہیں، ہماری اتنی ضرورتیں پورا کر رہے ہیں، اتنی ساری ہمارے حالتیں ہونے کے باوجود ہمیں اللہ کو چھوڑ کر اگر جو ہے غیروں کی طرف گئے یا اسی طرح جھاڑ جھڑولوں کی طرف گئے، اب بتاؤ اللہ کتنے ناراض ہوں گے۔ آج کتنی عورتیں بیچارے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں، اللہ کے زمین پر رہتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جو ہے جمعہ کی نماز بھی چھوڑ کر بیچارے کہاں کہاں درگاہوں کے حوالے، جھاڑوں کے حوالے اور اسی طرح جو ہے عرسوں کے حوالے کیسے کیسے زندگیاں لے کر جو ہے چلے گئے بیچاریاں۔ ان کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی، ارے اتنا بڑا ہم سے جو برا عمل ہو رہا ہے جس کے ذریعے سے ہماری بہت بڑی آخرت برباد ہو جائے گی، اور یہ ہماری جنت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، اور جہنم ہم پر واجب ہو جائے گی۔ اور جہنم ایسی خطرناک چیز ہے جہاں پر انگارے چلتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کا معاملہ چلتا ہے۔ دنیا کی تھوڑی سی چنگاری کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اور وہاں پر اللہ رب العزت شرک کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو ڈالتے ہیں۔ تو میری زندگی میں اتنا بڑا شرک ہو رہا ہے، میں جمعہ کا دن بھی چھوڑ کر
जुमा के अमल को छोड़कर मैं जो है झाड़ झड़ियों के हवाले, दरगाह के हवाले चले गई, तो कल क़यामत में अल्लाह मुझसे पूछे तो मैं इसके क्या जवाब दूंगी। तो मोहतरम ख़वातीन, समझने की ज़रूरत है, ईमान के साथ जो बड़ी ताकत रखने वाली वो इबादत नमाज है, और ईमान की ताकत को जो है ख़राब करने वाली, आमाल को ख़राब करने वाली वो कुफ्र है, शिरक है। और फिर इसी तरह बहुत सारे रसूमात हैं, कई रस्म व रिवाज हैं जो ज़िंदगी को ख़राब करने वाली। तो मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा था इस बात के अंदर कि सबसे बड़ी बात है समझने की, तो हम जो है अपनी ईमान की फ़िक्रमंद हो जाए, इतना फ़िक्रमंद हो जाए कि जो है हमारा ईमान हमको अपनी आखिरत पर चलाने वाला बन जाए, और इसी तरह ईमान की ताकत को हम पहचानने वाले बने। दुनिया में जितने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं वो सारे नबियाँ ईमान की दावत दिए हैं, और सारे नबियों की बात को मानने वाले वो कामयाब हुए हैं। और इसी तरह जो है सारे नबियों की जो बात को झुटलाने वाले वो हमेशा अल्लाह की नाराज़गी में आ गए हैं, अल्लाह की पकड़ में आए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन्हें पकड़ के बड़े बड़े वाक़यात भी ज़िक्र फरमाया कुरान मजीद के अंदर। कौम आद है, कौम समूद है, कौम सालेह है, ये सारी कौमें दुनिया के अंदर बड़ी ताकत, बड़ी लंबी लंबी ताकतें थी। उस ज़माने का बच्चा 500 साल को जवान होता था, और जो है 1000 साल उसकी उम्र होती थी, 1200 साल उसकी उम्र होती थी। इतनी बड़ी बड़ी उम्र उनकी ज़िंदगियाँ होती थी, लेकिन इतनी ज़िंदगियाँ होने के बावजूद भी वो लोग हमेशा के अज़ाब में चले गए, अल्लाह के पकड़ में आ गए, कुफ्र करने के बुनियाद पर, उस ज़माने के नबी की बात को जो है ना मानने की बुनियाद पर। इसलिए मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह बड़े ताकत वाले हैं और बड़े जो है बादशाह हैं, सारी कायनात के निज़ाम अल्लाह चला रहे हैं। खाली एक निज़ाम सुन ले, अल्लाह की जो है बात समझ में आती। एक नारियल है, झाड़ है, नारियल का झाड़ इतना बड़ा लंबा झाड़, और नीचे जो है पानी जो है कई किस्म का पानी, गंदा पानी, कई किस्म का पानी झाड़ में जाता है, लेकिन ऊपर ही हिस्से में नारियल इतना मजबूती के साथ, सख्त मजबूती के साथ नारियल पैदा होता है, और उसके अंदर अंदर ही तौर पर जो है बारीक बारीक नस नस जो है होता है। फिर अंदर ही तौर पर खोपड़ी जैसी शक्ल रहती है, और फिर उस खोपड़ी के अंदर इतना बेहतरीन मीठा पानी, लजीज पानी होता है। वो पानी कहाँ से आया, कैसे आया, ये समझने की ज़रूरत है मोहतरम ख़वातीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत देखो कैसी चल रही है। खाने के दरमियान में जो है झाड़ के अंदर कोई सप्लाई नहीं है, कोई आने का रास्ता नहीं है, कोई पानी पहुंचाने की बात नहीं है। उस झाड़ के अंदर गुच्छे के गुच्छे नारियल लगे हुए हैं, उन गुच्छे गुच्छे के नारियों के अंदर वो पिंदे बढ़ते बढ़ते चले गए, और इतना मजबूती के साथ जो है वो नारियल जो है इतना बड़ा जो है लंबा चौड़ा हो जाता है, इतना मोटा नारियल हो जाता है गोल शक्ल के अंदर। और फिर उसके अंदर जो है खोपड़ी जैसी जो है एक अजीब अंदाज के साथ अंदर जो बट्टी शक्ल बन जाती है, और फिर उसके अंदर जो है मलई जैसा खोपरा बन जाता, और फिर उसके अंदर मीठा जैसा पानी। इंसान जो है उसको जो है छिलकर जब पीने लगता है तो उसके रगों के अंदर ताजगी पैदा हो जाती है। कभी हम सोचे हैं अरे ये पानी कहाँ से आया है, ये पानी किसने बनाया, कैसा बनाया है। यही तो अल्लाह की कुदरत है, यही तो अल्लाह के निज़ाम है। मासूम बच्चा माँ के पेट में बन रहा है, अल्लाह अपनी ताकत को कैसा बना रहे हैं। उस बच्चे के अंदर देखो माँ जो है गरम गरम पानी पी रही है, गरम गरम चाय भी पी रही है, गरम गरम खाना भी खा रही है। बच्चा माँ के पेट में अल्हम्दुलिल्लाह सेहत और सलामती के साथ बनता जा रहा है। वही दुनिया के अंदर देखो, अगर गर्म पानी पी लिए, गर्म पानी जो है जैसे जैसे गर्म ज़्यादा पी ले कि जो है ज़बान के अंदर जो है परेशानी शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है। और वही ज़्यादा गर्म पानी चमड़े पे डाल दिए तो जो फफोले आ जाते हैं। और इसी तरह इंसान के ऊपर अगर वज़न डाले तो हड्डियाँ टूट जाते हैं। लेकिन अल्लाह के निज़ाम देखें, बच्चा माँ के पेट में बन रहा है, अल्लाह अकबर, माँ वज़न भी उठा रही है, और इसी तरह जो है चल भी रही है, सो भी रही है। ना कोई हाथों में कमी टूटन आई, ना पैरों में कोई टूटपन आया, ना मुंडी टूटी, ना इसी तरह खाने से जो है चेहरे पर कोई छल्ले पड़ गए, ना इसी तरह जो है गर्म चीज़ खाने से बच्चे के चुप पर जो कोई छाले आ गए। ना किसी निज़ाम को कोई निज़ाम नहीं, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम जो है थैलियों के दरमियान खाने की, ग़िज़ा की और गंदगी की थैलियों के दरमियान बच्चे को इस तरह बेहतरीन अंदाज के साथ उसकी आंखें सेट कर रहे हैं, उसकी खोपड़ी सेट कर रहे हैं, उसके चमड़े सेट कर रहे हैं, उसके फेफड़े, उसके मसाने, सारे निज़ाम बनाकर सेहत और सलामती के साथ बेहतरीन मोती जैसा बच्चे को जो है माँ के पेट से बाहर निकालते हैं। और जैसे इंसान बच्चे को देखते हैं खुशियाँ मनाने लगते हैं, लेकिन दिल में बात नहीं आती अरे अल्लाह ने कितना बड़ा निज़ाम माँ के पेट में जो है बनाया। ना कोई डॉक्टर है वहाँ पर, ना कोई सेटिंग करने वाला है, ना कोई फिटिंग करने वाला है, ना कोई चमड़ा बनाने वाला, कहीं भी कोई बात नहीं। हालांकि माँ के पेट बिल्कुल खाली है, ना माँ के पेट में कोई चमड़ा है, ना माँ के पेट में ना कोई गोश्त है, कोई निज़ाम नहीं है। बस मामूली खाना हम जो खाते हैं
وہی کھانا جو ہے بیچاری کھاتی ہیں، لیکن اسی غذاؤں کو شکل بنا کر، اسے گوشت کے لوتھڑے کو اللہ رب العزت شکل بنا کر، اس انسان کی کیفیت ہاتھ پیر سارا نظام بنا کر ماں کے پیٹ سے نکال کر بتاتے ہیں دیکھو میری قدرت کیسی ہے، دیکھو میری طاقت کیسی ہے۔ اتنی بڑی طاقت دیکھنے کے باوجود بھی بیچارے عورتیں بھی مردیں بھی کہ جو ہے اپنے عقل پر پردہ ڈال لے کر غفلت کی نیند سو جاتے ہیں اور اللہ کو بھول کر زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ کل قیامت میں اللہ پوچھ لے اے میرے بندی کیا تو دیکھی نہیں کہ میری قدرت تیرے پیٹ سے کیسا ظاہر ہوئی ہے، اور میں نے تیرے پیٹ سے کس طرح جو ہے نظام بنا کر اور انسانوں کو پیدا کر کے جو ہے میں تجھے دکھایا، لیکن اتنا سارا نظام تو دیکھنے کے باوجود بھی مجھے چھوڑ کر غیر کی طرف چلے گئی، مجھے چھوڑ کر جھاڑ جھڑونے کی طرف چلے گئی، مجھے چھوڑ کر اللہ کی عبادت کو میری عبادت کو چھوڑ کر غفلت کی زندگی بسر کی، اتنی نعمتوں کے ساتھ تیرا معاملہ کیسا بنے گا؟ اس لیے محترم خواتین، دنیا کی زندگی بڑی جو ہے آسان زندگی ہے، بڑی مختصر زندگی ہے، لیکن آخرت کی زندگی کے اعتبار سے بڑی سوچ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام ضرورتوں کے اعتبار سے جو ہے ہمیں فکر مند ہونا ہے۔ اس فکر مند کے لیے اللہ رب العزت نے محنت ہم کو چلا رہے ہیں کہ جتنی جو ہے ہم اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند بنیں گے انشاءاللہ اتنی اللہ ہماری مدد کریں گے۔ ایک روایت میں اپنے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اپنے گھروں کے اندر ایک بہتر ماحول بنانے کے لیے میاں بیوی آپس میں کیسے ہو اور اپنے رشتے ناتوں کے اندر کیسے ہو، شیطان کی کیسے جو ہے چال چلتی ہے۔ شیطان انسان کا اور رحمان کا بڑا عجیب دشمن ہے۔ شیطان کی پوری محنت و کوشش ہے وہ ایمان والوں کی ایمان خراب کر دے، ایمان والوں کے اعمال خراب کر دے، ایمان والوں کے ساتھ جو ہے ہمیشہ کا مذاق بنائے اور ایمان والوں کو جو ہے راستے سے بھٹکا دے۔ تو سب سے بڑی اس کی دشمنی ہے میاں بیوی کے درمیان آپس میں جدائی کرانا، میاں بیوی کے درمیان آپس میں جھگڑے پیدا کرانا، میاں بیوی کے درمیان آپس میں جدائی اختیار کرانا، یہ سب سے بڑی شیطان کی محنت ہے۔ اس کے متعلق سے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزانہ شیطان سمندر پر اپنا جو ہے تخت بچھاتا ہے، پانی پر تخت بچھاتا ہے اور سارے لشکروں کو جمع کرتا ہے، اپنے شیطانی لشکروں کو، اور اسی طرح جو ہے ان کو جمع کر کے پھر ان کو کام دے کر بھیجتا ہے، جاؤ دنیا کے اندر پھیل جاؤ، انسانوں کے درمیان میں چلے جاؤ، جتنی ہو سکے کوشش کر کے ایسے کام ان کی زندگی سے کراؤ جس کے ذریعے سے ان کا مالک اور خالق ان سے ناراض ہو جائے، جس کے ذریعے سے جو ہے اللہ اس کی ملنے والی ان کے مالک خالق سے رحمتوں سے جو ہے ختم ہو جائے۔ اس طرح کے جو ہے بنا کر وہ بھیجنے لگتا ہے، تو پھر وہ جو ہے اس کے لشکر زمین میں پھیل جاتا ہے، صبح سے شام تک محنت کر کے، اور پھر اس کی کارگزاریاں اپنے سردار کے پاس سنانے کے لیے جب آتے ہیں تو شیطان سب کے سامنے پوچھنے لگتا ہے بتاؤ تم نے آج کیا محنت کیے ہیں؟ تو اس نے کہتا میں اتنا بڑے برائی کا کام کیا، اتنا بڑا بے حیائی کا کام کیا، کئیوں قسم کی وہ ہر ایک شیطان جو ہے اپنے سردار کے سامنے ذکر کرنے لگتا ہے۔ پھر جو ہے کہا کہ تو نے یہ سارے عمل جو بھی کیے کچھ نہیں کیے ہیں، یہ سب کو رد کر دیتا ہے، نہیں تم نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ لیکن ایک شیطان کہتا ہے اے سردار میں نے جو ہے فلانے آدمی کے پیچھے لگ گیا اور اتنی محنت کرایا اسے، اتنی محنت کرایا اس کے اوپر کہ وہ یہاں تک کہ میاں بیوی کے درمیان میں نے جدائی پیدا کر دی، اور میاں بیوی دونوں جو ہے جھگڑ کر جدا ہو گئے، اور پھر اسی جدا ہو کر وہ آپس میں زندگی بسر کرنے لگے۔ تو شیطان کہتا ہے واہ واہ، کہ خوشی میں جو ہے اس کو اپنے کندھے سے لگا لیتا ہے، اس کو اپنا قریب کر لیتا ہے۔ تو پھر لشکروں کے سامنے کہنے لگتا ہے دیکھو اس نے ایسا کام کیا ہے جو اللہ کو بہت ہی پسندیدہ کام تھا وہ ناپسند کام کرا دیا۔ فرمایا کہ اللہ کے سامنے بہترین پسندیدہ عمل میاں بیوی میں آپس میں جوڑ پیدا رہنا، آپس میں جو ملن رہنا، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو اس نے ایسی حرکت کرا دی، آپس میں کوئی مسئلہ تھا، کوئی بھی چیز تھی، اس چیز کے اعتبار سے آپس میں نفرت پیدا کر دیا، اور نفرت پیدا ہونے کی وجہ سے مرد کے جانب سے کوئی الفاظ نکل گئے، یعنی تو جو بیوی کے جانب سے کوئی ایسے الفاظ نکل گئے جس کے ذریعے سے دونوں کا نکاح ختم ہو گیا۔ لیکن ختم ہونے کے باوجود بھی پھر بھی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کا زندگی بسر کرنا برائی کے شکل میں تھا، اس نے ایک گھروں میں رکھ کر اس طرح برائی کو عام کرا دیا۔ تو محترم خواتین سمجھنے کی ضرورت ہے، آج ہم بہت ہوشیار رہیں، چوکنا رہیں، اپنے زبان کو سنبھال کر زندگی بسر کریں، اپنے جو ہے شوہر کی قدر کریں اور اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے جو ہے ساس سسر ہیں ان کی قدر کریں، اپنے بہن بھائی ہیں اور اسی طرح جو ہے ان کی اپنے شوہر کے جانے سے نڑن وغیرہ جو بھی رشتے ناتے ہیں
یہ سارے رشتے ناتے انسان کو دنیا میں آخرت بنانے کے لیے اللہ نے دیے ہیں، اور ان کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی حرکت ہوتی ہے، میری عادت آپ کو پسند نہیں ہوگی، بعض مرتبہ آپ کی عادت دوسروں کو پسند نہیں ہوتی، ہر ایک انسان مزاج الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا خیال الگ الگ ہوتا ہے، لیکن کسی نہ کسی حالتیں، کسی نہ کسی عادتیں، کسی نہ کسی کو جو ہے پریشانی ہو ہی جاتی ہے، لیکن تمام پریشانیوں کے اندر صبر کرتے ہوئے ایک اچھائی کے ساتھ ہم زندگی بسر کریں گے، اللہ رب العزت سچی عزت ہمیں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سارے انسانوں کے سامنے قیامت میں سب کے سامنے کہیں گے یہ میری وہ بندی ہے جو اپنے سارے تکلیفوں کو برداشت کی صحیح، اور اپنے سارے غصے کو برداشت کر لیں، اپنے شوہر کی تکلیف کو برداشت کر لیں، اپنے ساس سسروں کے گھروں کی تکلیف کو برداشت کر لیں، ہر قسم کی مجبوری کو صبر کر کے آئی ہیں، میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے خوش ہوں، اس سے بہترین جنت کا بدلہ میں اس کو دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت سارے انسانوں کے سامنے اس کا نام جتا کر اور سب کے سامنے جو ہے اس کا جو ہے ویلکم کرتے ہیں، فرشتوں کی جانب سے اسے بہترین جو ہے جنت کے اعتبار سے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ تو اتنی بڑی دولت حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر ہم تھوڑی سی قربانی دینی ہی ہے، اس لیے محترم خواتین ہم اپنے اخلاق کو صحیح کر لیں، ایمان کے ساتھ عبادت، عبادت کے ساتھ اپنے اخلاق، اور اپنے اخلاق کی درستگی کے ساتھ اپنے جو ہے ذکر اذکار کی بہترین عادت ڈالیں۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے۔ فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کل قیامت میں عذابوں سے ہلکا کرنے والی چیز، عذابوں سے بچانے والی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جتنا اللہ کا ذکر کثرت سے ہم کریں گے، اللہ ابھی ہمارا ذکر بھی کریں گے۔ اللہ خود فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج کتنے لوگ جو ہے بیچارے پریشان ہیں، گھروں کے اندر جو ہے کئی قسم